شیعہ سنی بریلوی کا نہیں کہتے ہیں. آقا جی کہتے تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تمہارے لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان والے نہیں بنو گے. ولن تؤمنوا، اور کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، تمہاری آپس میں محبت نہ. تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ سنی بریلی تو ختم ہو نہیں سکتے. ہاں جی ہاں جی یہ تو بڑھتے ہی رہیں گے. ہاں جی لیکن ایک بات تو انسان اس کو سوچے کہ جہاں اللہ کے نبی کوئی بات کہے وہاں تک تو اتفاق ہونا چاہیے، اور جہاں اللہ رسول کے علاوہ باتیں ہیں اس میں اختلاف، اس میں نہ پڑے چھوڑ دے. لیکن جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی سے اختلاف کرے، قرآن سے اختلاف کرے، وہ آدمی کہاں مسلمان ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں سے آقا نے محبت کی، اظہار محبت، قرآن کے ٹھوس ثبوت، حدیث کے ٹھوس ثبوت، مثلا وضاحت ابھی کرتا ہوں، پھر کو گالیاں دیں. حضرت عمر کا نام ٹٹیوں میں ابو بکر کا ایسے پکڑا گیا نا، کتوں میں لکھا، ایسا اچھا ہوتا ہے؟ جس سے آقا نے محبت کی، اپنے ساتھ ابھی بھی رکھا، اور قرآن میں ان کی تعریف آئی. ہاں جی ایسے واقعات قرآن میں ثابت ہیں، حضرت عمر کے، حضرت ابو بکر کے، ان کو گالیاں دینی چاہیے. یہ کٹر شیعہ سنی بریلی بنتے ادھر سے بنتی کہ رسول سے بھی اختلاف. ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ کیا کٹر حنفی بنو؟ صاحب علم تھے، 40 سال عشاء کے وضو صبح کے، اس کے باوجود کہتے تھے اذا اصح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث تم کو مل جائے آقا جی کی، انسان سے اس کا مطلب تھا کہ کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، اگر تم کو حدیث مل جائے تو میرا مذہب اللہ کا حکم، نبی کا حکم وہی ہے، تو تم اس اللہ رسول کے حکم کو نہ چھوڑنا. بس یہ کہنا کہ ابو حنیفہ نے کہا اب حدیث سامنے آ جائے حدیث کو چھوڑو ابو حنیفہ، ایسا نہ بتاؤ. جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں، انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی. یہ چھوٹے موٹے بیچ میں ایسی باتیں کرتے ہیں. کٹر بریلوی سنی شیعہ نہ کہیا کرو، اس سے تمہاری محبت میں کمی ہوگی، تمہارے ایمان میں کمی ہوگی. آقا جی نے کہا ہے کہ تم اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں، جنت میں جاؤ. اس حدیث کو کہاں کرو گے آپ کے پاس سنی بریلوی میں کی مسجد ہے، دیوبندی کی مسجد ہے، کسی کی ہے، آپ دیوبندی بریلی بھول جائیں، مسجد خدا کی ہے. بریلی دیوبندی میں نماز چپ کر کے پڑھ لیں. کوئی عالم ہو اس کا احترام کریں. جو عالم کا احترام نہیں کرے گا رسول اللہ نے منافق کہا ہے. وارث علماء ہوتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ تو آپ اس کی تقریر سنیں. جہاں تقریر میں اگر وہ اختلاف کی باتیں اجاگر کرے یا جس میں پھوٹ پڑتی ہے، وہ دیوبندی ہو، بریلی ہو، سنی ہو، تبلیغی ہو، جو وہ واز نہیں سننا، نکل جانا. احتیاط اچھی ہے، اختلاف میں گھسنا اچھا. مجھے جواب دیں، آپ احتیاط کریں. جس چیز میں اختلاف نہیں ہے قرآن حدیث تک، اس تک سنیں، کوئی بھی عالم ہو. اچھا جس طریقے اختلاف نہیں ہے قرآن حدیث میں تو بات نہیں ثابت ہوتی، لیکن علماء سب کا اتفاق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جس میں اگر دیوبندی ایسے کہتے ہیں یا بریلوی ایسے کہتے ہیں، وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے لیکن اختلاف اس میں آتا ہے، قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے ہم کو خدا کا حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، خدا رسول کے حوالے کرو. اور حدیث میں پہلی قومیں ہلاک ہوئیں کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوال کرنا، زیادہ بحث کرنا. کس نے کہا؟ حضرت محمد مصطفیٰ. جس بات میں بحث آ جائے اس میں مت پڑھیں، لیکن جو پڑھے ہیں یا کرتے ہیں کو گالیاں بنتے ہیں. بریلی کافر ہے، دیوبندی گستاخ ہے، رسول یہ جی کہتے بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ بات. ہمیں کوئی مسجد نماز پڑھ لینی ہے. اگر وہ فتوے دیتے اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی ہے، وہ فتوے غلط فہمی میں بھی ہو جاتے ہیں، ضد میں بھی ہو جاتے ہیں، حسد میں بھی ہو جاتے ہیں. وہ فتویٰ رسول اللہ سے تو نہیں لایا ہے. کم علمی سے بھی فتویٰ ہو جاتا ہے، اور کم علمی سے غلط فہمی سے ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی، غلط فہمی ہو گیا کہ ایسا وہ نہیں تھا، اس کے ذہن میں ایسے آ گیا. تو ایسی چیزیں علماء کو معاف ہو جاتی ہیں. ہمارے بعد میں مشائخ کرم تھا تو جناب رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی. اس کے دل میں کچھ آیا، اختلاف کا کوئی مسئلہ، تو آقا جی نے کہا میری امت کے علماء ہیں، خدا ان کو معاف کر دے گا. ان کی سمجھ میں ایسا آیا، انہیں ضد سے نہیں کہا ہے، انہوں نے میری دین کی خدمت کی ہے. آقا جی معاف کر دیتے ہیں، یہ کہ علماء ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اور تم عوام ان کی باتوں میں نہیں پڑھنا. جس بات میں علماء کا اختلاف ہے آپ نے اس سے پرہیز کر دی.
کوئی عالم ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغ، اس کا احترام کرنا ہے، لیکن اختلاف میں اس کے ان کے نہیں پڑھنا ہے۔ اختلاف سے تمہاری محبت میں پھوٹ پڑے گی، پھر تم ایمان والے نہیں رہو گے۔ آقا جی نے یہی کہا ہے، ہاں ایسے کام نہ کریں۔ میں ایک مسجد سے پڑھتا تھا نماز، والد صاحب کبھی دیر سے اور کئی باتوں غلطی کرتا تھا، اللہ کی قسم علیحدہ کو سمجھاتے، اس تفسیر میں ایسا نہیں ہے، اس حدیث کے مفہوم میں بچپن سے اس معاملے میں رہا ہوں، کچھ تجربہ عالموں کے ساتھ، کچھ طریقت والوں نے، عمر سے لوگوں کے سامنے کہہ سکتا تھا، مجھے پتہ ہے کہ نفس نہیں مرا ہے، لوگوں کے سامنے محسوس کریں گے، جس کا نفس مر جائے نا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے مشائخ کہتے کوئی تعریف کر جوتا مارے ہم کو پتہ نہیں چلتا، سبحان اللہ، دیکھو اللہ اکبر، دیکھو یہ مٹی کا کہاں ہم کو پتہ نہیں چلتا، جس نے تعریف کی ہم سے پہ جوتا مارے، کوئی ہم کو ان چیز کا نہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ علماء کو بڑا ہوتی ہے، کوئی ایسے کر دینا تو محسوس کرتے ہیں، ابھی سے بڑا ڈرا ہوا میں، کوئی بات ہو گئی نا کہ یار نہ عالم کو دیکھتا ہے نہ جاہل کو دیکھتا ہے، اپنی ماری جانتا ہے تو ان کا نفس بڑا ایسے تھا۔ میں کہتے کچھ جوتا، ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، کہ عصر کی نماز حضرت نے پڑھائی، اس میں سجدہ سہو کم سے بات نکل جاتی ہے اچانک، سجدہ سہو، جن کی سلسلے کی بات ہے، جن کو سرپرستی رسول اللہ کی نصیب ہو، تنبیہ ہو جاتی ہے، ان کے پاس اثر بھی ہوتا ہے، عمل کرے تو ادھر سے اس کو کچھ علامتیں بھی زیادہ، جس سے یقین بنتا ہے انسان کا، طریقت میں یقین بنایا جاتا ہے، بعضوں کے پاس بیان سے نہیں، اس کو کچھ دکھایا جاتا ہے، جب دکھایا جاتا ہے پھر اس کا یقین ساری دنیا نہیں توڑ سکتی، خدا کی قسم ہمارے یقین سے ہی بنے ہیں، ورنہ میں بہت زبردست پہلے مولوی ٹائپ تھا، ہاں اللہ کی قسم، بلوغ المرام پڑھنی، یہ پڑھنی، وہ پڑھنی، یہ پڑھنی، بحثیں کرنی، ہاں جی خدا کی قسم سب بھول گیا۔ بہرحال حضرت نے سجدہ سہو کیا، ہمارے مشائخ میں سے جب سلام پھیرے تو روز زور کے بعد جاتے تھے، ساتھ طالب علم کو کھانا وغیرہ کھلاتے تھے، توازوں سے بیٹھتے تھے۔ اس دن حضرت بیٹھے رہے گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹے سے زیادہ، پھر دیر سے اٹھے، پھر گھر گئے۔ تو ہم بھی تھے ساتھ، ایک یمانی تھا یمن کا ہمارے ساتھ، میں تو 10-12 سال 14 سال سے ساری عمر عرب میں گزاری ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو میں طریقت پہ تم کو چلاتا ہوں، ورنہ جس ملک میں وہابی ٹیپ ہوں وہاں سے پیر نکل کے آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، خدا کی قسم ناممکن ہے۔ میں انہی کے اسکول میں پڑھا ہوں، وہابیوں کے، انہی کے درسوں میں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے جو نکالا ہے علم نے نہیں نکالا ہے، بحث نے، مجھے فیض نے نکالا ہے، جیسے کچھ دیکھا یا کچھ ہوا جس سے میں سب بھول گیا۔ میں کبھی سیدھا ہونے والا نہیں تھا، ان کی طرح جو بیٹھے سوال جواب آتا ہے نا، عالموں کو بڑی سوال جواب، اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اس میں احتمال پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، لگے ہی رہتے ہیں سارے۔ میں بھی ایسے ہی تھا، اللہ کی قسم، تو میں بھی ساتھ تھا حضرت کے، وظیفے طریقہ درسیہ کے لیے ہوئے تھے، جب حضرت کوئی بات کرتے تھے استغفر اللہ یہ کچھ ہے، بعد میں کہتا تھا اس کا اس سے ربط ہے، اس کا اس سے ربط ہے، اس کا سے، جیسے علمی شہرت اپنا دکھانا مفہوم، یہ نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب میرا کچھ ایسے معاملات چلے اور کچھ مجھ پر ایسے حالتیں طاری ہوئیں جس سے میں اپنی سمجھ سے گیا، اپنی عقل سے گیا، اپنے گھر سے گیا، نیچے دکان میں چلا گیا، مسجد کی امامت کرتا تھا، نیچے بیٹھ گیا، والدہ کہتے میں کہتا دنیا آج نہیں کہتے مجھ سے کیا لینا، جوڑ کر تو خدا سے کر، ایسی باتیں، پہلی کیفیت تھی، ایسی میری حالت ہے، روتے رہنا، بیٹھے رہنا، نماز پڑھا کے بس کوئی بات کرتا تھا کہتے تھا بس جیسے شعر کا ترجمہ، میرا حال اور مستی بولے، ارے مجھ سے کوئی نہ بولے، بولے تو بولے ساجن بولے، دل ادھر، ماں روتی رہتی تھی، پھر میں بہنوئی کو بولا اس کو سمجھاؤ، یہ ماں صرف بیٹھتا نہیں ہے، نماز پڑھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے یا جسے دکان میں چلا جاتا ہے، کہتا ضرورت ہو تو بلا لو۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں، کدھر سے سناؤں، یہ بڑے لمبے واقعات ہیں، یہ بس فیض سے ہی آدمی کو نکالا جاتا ہے ورنہ ہم نہیں نکل سکتا انسان،
فیض ایسی چیز ہے نا انسان کو اوپر نیچے کر دیتا ہے. روشنی میں کچھ دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اس کا مفہوم. تو کچھ سمجھتے تھے اس کی اصل یہ ہے. مشاہدات ہوتے ہیں. بہرحال اس میں کوئی تو سنبھل جاتا ہے, کوئی عقل کھو کے بیٹھ جاتا ہے, نہ نماز سے نہ روزہ, کوئی جنگلوں میں چلا جاتا ہے, مجذوبی ہو گیا. کوئی اگر سنبھل گیا انجذاب میں, انجذاب کے بعد اس میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے, پھر اگر مخلوق کی تربیت کرتا ہے تو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ وہ اثر رکھتا ہے. تم کروڑ لا الہ الا اللہ پڑھ, وہ اثر اگر وہ کہے گا پھر اس کی زبان کا اثر آئے گا, اس میں تم کو کچھ محسوس ہوگا. تم کروڑ درود پڑھ, ویسے 10 رحمت ہے کچھ ہے, اگر وہ اپنی روحانیت سے درود دے دے گا اپنی زبان سے, اس درود میں تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کا تعلق پیدا ہوگا, تو تمہارا خود ہی دل مرے گا اس کے پیچھے. یہ جب کہتے ہیں درود پڑھو, کوئی بھی لفظ کہہ دے وہ اثر آتا ہے تو انسان خود جاتا ہے نا. بہرحال میں باتوں پھر ادھر ادھر ہو گیا. تو حضرت کے ساتھ ہم چلے تو انسان کی بات نکل جاتی, جیسے یعنی سوچ کہیں زیادہ خدا رسول کی تو خیال نہیں رہتا, ورنہ وہ باتیں نہ کرنے کی ہوتی ہیں. تو حضرت کو نہ کرنے کی باتیں خیال نہیں رہا اس وقت, کیونکہ یمانی تھا ہمارے ساتھ, جیسے ہم تھے 20-22 برس کے, وہ بھی ساتھ ایسے نوجوان تھے. اس نے حضرت سے کہا علیم شیخ طول, شیخ تم نے آج طویل کر دیا وہاں بیٹھنا, الاکل تاخر, آج کھانے کو دیر ہوئی. تو شیخ صاحب نے اس یمانی کو کہا آپ نماز میں بھول بھی گئے. کہا نماز میں اس لیے بھول گیا, مجھے حضرت محمد مصطفیٰ سے باتیں کرنی پڑ گئی. آقا جی نماز میں نظر آئے اور کہا کہ تمہارے پیچھے 2 کھڑے ہیں, ان سے احتیاط کرنا, یہ اختلاف کریں گے تمہارے ساتھ, ایک زیادہ کرے گا کہ کم کرے گا, یہ اس چیزوں کے قائل نہیں ہیں, یہ کچھ اور قسم کے عالم ٹائپ ہیں. آقا نے نماز میں مجھے دکھا, تو میرا خیال ادھر گیا, نماز میں بھول گیا, تو مجھے سجدہ سہو اس لیے کرنا پڑا. پھر میں بیٹھا تو جو صورتیں آقا نماز میں دکھائی تھیں وہ میں نے دیکھا, پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دونوں. پھر میں بیٹھا رہا, اٹھا نہیں کہ جب تک یہ جائیں تمہیں کو لے کے جاؤں. اب میں جلدی چلتا وہ بھی ساتھ آ جاتے, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور نوٹ کرتے. تو طریقت کے مسئلے کچھ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ حضرت کی زبان سے نکل گیا, حضرت کی زبان سے نکل, ورنہ ایسی باتیں کہیں ان کے پاس سے نکالتے نہیں. اگر کسی کو کہتے ہیں تو علیحدگی میں کہتے ہیں, ایسے نہیں کہتے ہیں. تو نکل گئے, یہ 2 آئے تھے تو آقا جی نے, تو نماز ان کے لیے ٹوٹتی ہے. آپ کسی نمازی کے سامنے سے گزرے, حدیث میں لوقف 40 کھڑا رہے, کسی نے مراد سے سال لیے ہیں, مہینے ہفتے لیے ہیں, گزرے نہ, اور آقا جی بلائیں تو نماز توڑ دینی چاہیے. ایک صحابی کو آپ نے بلایا, دیر سے آیا, آپ نے کہا دیر سے آئے, کہا نماز پڑھ رہا تھا. کہا جب میں نے آواز دی تھی نماز توڑ دینی تھی. تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی, استجیبوا للہ وللرسول, خدا رسول کو جواب دو جب تم کو بلائیں, میرا بلانا خدا کا بلانا. تو آقا کی عظمت کا ایسا معاملہ, ان سے کبھی نکل جاتی ہیں ایسی باتیں.